بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے 13 سال بعد ضلع سوات میں اپنے آبائی علاقے شانگلہ کا دورہ کیا۔ وہ اپنے آبائی گھر گئیں اور رشتہ داروں سے بھی ملاقات کی۔ ڈا نیوز کے مطابق ملالہ یوسفزئی ہیلی کاپٹر کے ذریعے ایک روزہ دورے پر اپنے گاؤں ہرکانہ شاہ پور پہنچیں۔ ملالہ یوسفزئی کے والد ضیاء الدین یوسفزئی اور والدہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ ملالہ یوسفزئی شانگلہ میں اپنے آبائی گھر گئیں اور رشتہ داروں سے ملاقات کی۔ اس کے بعد ملالہ نے یتیم بچیوں کے لیے تعمیر کیے گئے ملالہ یوسفزئی اسکول کا بھی دورہ کیا۔ یاد رہے کہ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے رواں سال جنوری میں پاکستان میں لڑکیوں کی تعلیم سے متعلق اسلام آباد میں ہونے والے سربراہی اجلاس میں شرکت کی تھی۔ ملالہ یوسفزئی کو 2012 میں طالبان کی فائرنگ سے زخمی ہونے کے بعد بیرون ملک منتقل کر دیا گیا تھا۔ پاکستان میں بعض لوگ ان کی سرگرمی سے مشتعل تھے اور اس کے بعد سے وہ جنوری 2025 میں دوسری بار پاکستان آئی تھیں۔ اسلام آباد میں مسلمان معاشروں میں لڑکیوں کی تعلیم، چیلنجز اور مواقع کے موضوع پر 2 روزہ عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ملالہ یوسفزئی نے کہا تھا کہ دنیا میں 12 کروڑ جبکہ پاکستان میں 1.25 کروڑ لڑکیاں اسکول نہیں جاتیں۔ اسرائیل نے غزہ میں پورا نظام تعلیم تباہ کر دیا۔ طالبان خواتین کو انسان نہیں سمجھتے۔ طالبان نے 1 دہائی سے تعلیم کا حق چھین رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم ورلڈ لیگ کا شکریہ جنہوں نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا۔ پاکستان سے میں نے اپنا سفر شروع کیا اور میرا دل ہمیشہ پاکستان میں رہتا ہے۔ ملالہ یوسفزئی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سیکھنا اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ تمام معاشروں، عورتوں، لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ لکھنے، پڑھنے اور سیکھنے کے ذریعے ترقی اور بااختیار ہونے کی کوشش کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطین کے بچوں نے اپنی زندگی اور اپنا مستقبل کھو دیا۔ غزہ میں اسرائیل نے اسکولوں کو تباہ کر دیا ہے۔ غزہ میں 90% یونیورسٹیاں بھی تباہ ہو چکی ہیں۔ ایک فلسطینی لڑکی اپنا مستقبل نہیں بنا سکتی اگر وہ اسکول نہیں جا سکتی۔ اسرائیل کی عالمی قوانین کی خلاف ورزی پر آواز بلند کرتی رہوں گی۔